السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، رمضان کے روزے رکھے تو عید آئی۔ عید کے بعد 6 روزے اور رکھے جاتے ہیں جس کو ہم عیدی کے روزے بولتے ہیں، شوال کے 6 روزے۔ تو ہماری مائیں، بہنیں اور بہت سے بزرگ ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں جو عیدی کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ تو ان 6 روزوں کو کب رکھا جاتا ہے اور ان 6 روزوں کے رکھنے کا کیا ثواب ہے، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہی بتلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، اور یہ روایت آپ کو یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بہت ہی آسانی سے مل جائے گی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یعنی جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پورے زمانے کے روزے رکھے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ دیکھیے قرآن کے اندر آتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم سے کم جو ہے 10 نیکیوں کی برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ہم نے 1 مہینے روزہ رکھا تو 1 مہینے کا بدلہ 10 مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یعنی 1 مہینے کے روزے رکھے تو قرآن کے اندر آیا کہ کم سے کم 10 نیکیوں کے برابر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو 1 مہینے روزہ رکھا تو 10 مہینے تو یہ ہو گئے، اور پھر جب ہم 6 دن کے روزے اور رکھیں گے تو 6 کو ہم ضرب دیں گے، 6 کو ہم گنا کریں گے تو 6 دن 60 ہوتے ہیں، اور 60 کا مطلب ہوتا ہے 2 مہینے۔ تو 2 مہینے یہ اور 10 مہینے وہ، تو 10 اور 2 12 ہو گئے۔ تو جو شخص رمضان کے بعد رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھے تو اس کو پورے سال کا ثواب اس طرح سے ملتا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، اس سے اگلے دن ہی ہم روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لگاتار رکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ روزے لگاتار رکھنے چاہیے اور اس سے اگلے دن ہی رکھنے شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر جو ہے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ وقفے کے ساتھ رکھیں، یعنی 1 دن روزہ رکھیں پھر 1 دن چھوڑ دیں پھر اس سے اگلے دن رکھ لیں، تو آپ اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور جو آپ کے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو رکھیں، کیونکہ ان کا حق پہلے ہے، اس کے بعد یہ روزہ رکھیں۔ پہلے اگر آپ کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو آپ پہلے رمضان کے روزے رکھیں، اس کے بعد یہ روزے رکھنے ہیں، اور آپ کو ثواب میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا ثواب عنایت فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔